اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھاؤ جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ کے امیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ غریب لوگ ہمہ وقت آپ کے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر ان کے ہوتے ہوئے ہم آئیں تو ہماری عزت کم ہوتی ہے، لہٰذا ہماری آمد تک آپ انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیں۔ اگر آپ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی تک امیروں کا یہ پیغام آیا ہی تھا کہ ادھر سے رب کائنات کا بھی پیغام آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور اے محبوب انہیں اپنی مجلس سے مت اٹھاؤ جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ کہا کہ یہ سرمایہ دار، یہ دولت کے پجاری، ثروت کے بھکاری، مال کے نشہ میں مست رہنے والے کل بروز قیامت جنت کا تقاضا کریں گے، مگر جنت تیرے ان غلاموں کا تقاضا کرے گی۔ کہا کہ یہ جنت کے مشتاق ہوں گے، مگر جنت تیرے ان غلاموں کے مشتاق ہوگی۔ کہا یہ کل بروز قیامت جنت کو تلاش کریں گے، مگر جنت تیرے ان غلاموں کو تلاش کرے گی۔ کہا اے محبوب انہیں اپنی مجلس سے مت اٹھا، یہ بلال جسے دنیا کالا کہتی ہے، جس کے ہونٹ موٹے ہیں، جو شین کو سین پڑھتا ہے، جس کی نسل حبشی ہے، کہا کہ اگر یہ اذان نہیں دے گا تو ہم سورج کو طلوع نہیں کریں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اس کالے بلال کی شان کیا ہے، اس موٹے ہونٹوں والے بلال کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اس شین کو سین پڑھنے والے کی اذان ہمیں کس قدر محبوب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا رنگ کالا ہے۔ کہا پھر تو بات بن گئی، اس کا رنگ کالا ہے اور کعبے کا غلاف بھی کالا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ کہا اس اپنے کندھوں پر اٹھا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد نیچوں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، بیت اللہ کی چھت ہے اور یہ کالا سا بلال ہے اور اللہ اکبر کے صدائیں لگا رہا ہے، فرشتے جھوم رہے ہیں، حوریں مست ہو گئی ہیں، اور زمین کا ذرہ ذرہ وجد میں آ کر کہتا ہے کہ ٹھہر جائے مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہ ٹھہر جائے مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور و مست اذان سے۔ حضرات محترم، اذان ہوئی۔ کہنے والوں نے کہا کہ اذان تو ہوئی مگر ٹھیک نہ ہوئی، کیونکہ شین کی جگہ پر سین پڑھا گیا ہے، لہٰذا مؤذن بدل دو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مؤذن بدلنا ہے تو مؤذن بدل کے دیکھ لو۔ اگلے دن مؤذن بدلا گیا، اذان ہوئی، بڑے سوز سے ہوئی، بڑے ساز سے ہوئی، بڑی آواز سے ہوئی، مگر وقت کے لمحات گزرتے گئے، سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ فرشتہ بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا آج اذان نہیں ہوئی؟ حضور نے فرمایا کہ آج تو اذان بڑے سوز و ساز سے ہوئی ہے، آج تو اذان بڑی آواز سے ہوئی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ جتنی دیر تک بلال اذان نہیں کہے گا ہم سورج کو طلوع نہیں کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ اگر تو امام ہے تو مؤذن تیرا بلال ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اب محبوب بلال کو اپنی مجلس سے مت اٹھاؤ، اس نے بڑی آزمائشوں کے بعد تجھے حاصل کیا ہے، اس نے بڑی تکلیفوں کے بعد تجھے حاصل کیا ہے، اس نے تیرے لیے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ فرمایا اس کی مارے کھانے کا تقاضا یہ ہے، اس کی آزمائشیں برداشت کرنے کا تقاضا یہ ہے، اس کی تکلیفیں برداشت کرنے کا تقاضا یہ ہے، اس کا گرم ریت پر لیٹنے کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب لا تطرد الذین، اے محبوب آپ نے اسے اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا تاکہ ان امیروں، جاگیرداروں، دولت کے پجاری، ثروت کے بھکاری، مال کے نشہ میں مست رہنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بلال رنگ کا تو کالا ہے مگر اس کے دل میں کملی والا ہے، اور جس کے دل میں کملی والا ہے اس کا دل ہمارے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔